اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کیا گیا، اب میں اس حدیث کی طرف ڈائریکٹ آنا چاہتا ہوں. اب یہ جو حدیث ہے پہلے اس کو میں پورا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ ساری حدیث جو ہے یہ متن کے ساتھ اس کو آپ سنیں. اور یہ 6-7 دفعہ جب آئی ہے صحیح بخاری میں تو اس میں پھر کچھ الفاظ کہیں پہ مختلف ہیں لیکن اوورال مضمون ایک ہی ہے. کچھ چند ایک الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ جب راوی بدلتا ہے تو اس کے پھر کچھ نہ کچھ الفاظ کسی نے کچھ کہا، کسی نے اس میں تھوڑی تبدیلی کی، کوئی اضافہ کوئی کمی حدیثوں میں الفاظ میں آ جاتی ہے لیکن مضمون ایک ہی رہتا ہے. مضمون میں پھر وہ ٹکراؤ نہیں آتا. مضمون یہی ہے کہ میرے آقا پر جادو کیا گیا. کس نے کیا، کس شے پہ کیا، کہاں پہ کیا، اور آقا کو کیسے پتا چلا، اس کا حل کیا ہوا، اب وہ سارا مضمون حدیث کے اندر ہے. اب اس حدیث کو سنیں. بلکہ حدیث پاک سننے سے پہلے اس کا جو پس منظر تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کیوں کیا گیا. وہ بھی کیونکہ یہ یہودی نے کیا تھا، ایک یہودی شخص نے. تو یہ وقت کون سا تھا، زمانہ کون سا تھا، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے. صلح حدیبیہ ہوا تھا 6 ہجری کے اندر. ادھر میرے آقا نے صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا، میرے آقا نے صلح کی اور 8-10 پوائنٹ لکھے گئے اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ آج کے بعد 10 سال تک مسلمان اور کافروں میں جنگ نہیں ہوگی. مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا کہ اب نہ ہم حملہ کریں گے نہ تم نے حملہ کرنا ہے، جنگ اب ختم. 6 سال ہو گئے تھے جنگ کرتے ہوئے، اب یہ معاہدہ ہو گیا. جب یہودیوں نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا، اب وہ ان پہ اٹیک نہیں کریں گے. پہلے دونوں طرف سے خطرہ ہوتا ہے، یہودیوں کے بھی ادھر مشرکین مکہ کا بھی. یہودی مدینے سے نکل کے خیبر کے مقام پہ جمع ہو گئے تھے، اپنی حفاظت کر رہے تھے، اور مشرکین مکہ ان کا اپنا مرکز وہ مکہ بنایا ہوا تھا. اب مشرکین مکہ سے میرے آقا نے جب لکھ لیا کہ اب حملہ نہیں ہوگا تو بات ختم ہو گئی ادھر سے. اب مکے والوں کی طرف سے کوئی خطرہ مصطفیٰ کو نہیں تھا. اب اس بات کی خبر یہودیوں کو بھی ہو گئی. اب انہیں سمجھ آ گئی اب مکے کی طرف سے مسلمان بالکل محفوظ ہو گئے، اب ان کی ساری توجہ یہودیوں کی طرف ہوگی کیونکہ دوسرے دشمن یہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قبل اس کے کہ مصطفیٰ اپنے غلاموں کے ساتھ لشکر لے کر ہم پہ حملہ کریں، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ کام کیا. کیا کیا؟ یہودیوں کا ایک وفد آیا اور یہ آ کر مدینہ کے قریب ایک قبیلہ تھا بنی زریق، اس کے پاس گئے. وہاں ایک یہودی رہتا تھا، اس کا نام تھا لبید بن آسم. یہ جادوگر تھا اور یہودیوں کو پتا تھا کہ یہ جادو کرتا ہے، جادو اس کا اثر بھی کر جاتا ہے. وہ سیدھے یہودی اس کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر پر تو جادو کر. اور انہوں نے 3 اشرفیاں اس کو پیش کی کہ یہ تجھے ہم پہلے دے رہے ہیں اور جب کام ہو جائے گا تو باقی اور بھی تجھے بہت کچھ ملے گا. وجہ کیا تھی کہ اب مسلمان ہماری طرف متوجہ ہوں گے اور حملہ کریں گے ہم پہ. ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہم ان کے نبی پر یہ کام کر دیں. لبید بن آسم نے کہا میں اس کام کے لیے تیار ہوں. اب جادو جب کیا جاتا ہے تو یہ جس پر جادو ہوتا ہے اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونے والی کوئی نہ کوئی شے اس بندے کے پاس ہو، اس پر وہ پڑتا چڑھتا ہے غلط طریقے سے جو بھی ہوتا ہے تو اس کا پھر اثر ہوتا ہے، کسی اور شے پہ نہیں ہوتا. اب اس نے کہا کہ میں امام الانبیاء کے بدن سے لگی ہوئی کوئی شے کیسے وصول کر پاؤں. ایک یہودی لڑکا مصطفیٰ کی خدمت میں رہتا تھا اور وہ حضور کی خدمت میں تھا. اسے پتا تھا کہ یہ میری قوم کا بندہ یہودی ہے تو اس کی خدمات لیتا ہوں. لڑکا تھا، آقا کے گھر میں کام شام کرتا تھا. تو اس نے اس سے جا کے بات کی کہ تو مصطفیٰ کے گھر میں کام شام کرتا ہے تو ایک کام کرو. اس نے کہا کیا کروں؟ کہا کہ جو کنگھی وہ استعمال کرتے ہیں اپنی داڑھی پر، اپنے سر کے بالوں پر استعمال کرتے ہیں، ذرا وہ کنگھی میرے پاس لے آ. تو اس نے وہ کنگھی منگوائی تھی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کنگھی کے 2 دندانے منگوائے تھے، اس میں مصطفیٰ کے بال مبارک بھی تھے، وہ اس کے ذریعے منگوائے اور اس پر یہ اور اس کی بیٹیاں، اس کی گھر والی یا اس کی بہنیں، یہ سارے مل کر اس پہ وہ جو بھی پڑھنا ہوتا تھا غلط قسم کا وہ اس پہ پڑھتے رہے، گرہیں لگاتے رہے. اور بعد نے لکھا ہے کہ اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ 11 گرہیں لگائی انہوں نے اس کنگھی کے دندانوں پر، اور ادھر اللہ نے بھی 11 آیتیں نازل کی. یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 5 آیتیں سورہ فلق کی ہیں، پھر 6 آیتیں سورہ ناس کی ہیں. تو ادھر یہ 11 گرہیں تھیں تو ادھر آیتیں بھی 11 اتری ہیں.
تو جب یہ کنگھی مصطفیٰ کو ملی تو پھر آقا ایک گیرا کو کھولتے تھے، ادھر ایک آیت مبارک پڑھتے تھے۔ اب وہ کیسے ملی یہ میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتا دیا۔ اس طرح اس نے مل کے جادو کیا۔ تو وہ جو جادو کرنے والیاں، جو کہ یہ مؤنث کا صیغہ وہاں پہ جمع مؤنث کا آیا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، کہ ان کے شر سے بھی مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو گرہوں پر پھونک مارنے والیاں ہیں۔ اب یہ جمع کا صیغہ آیا ہے تو اس پر 3-4 اقوال ملتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس میں اس کی بیٹیاں اور اس کی بہنیں شامل تھیں یا اس کی بیوی شامل تھی تو انہوں نے مل کے کیا، یا پھر ایک جماعت ہو پوری، مرد بھی ہو عورتیں بھی، اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو کہ کرنے والے زیادہ تھے اس وجہ سے جمع کا صیغہ آیا۔ اس وجہ سے کہا نفاسات، میں نفس آپ کو کہا تھا کہ پھونک ایسی مارنا اس میں تھوک کے ذرات بھی ہوں، اسے نفس کہا جاتا ہے۔ اگر صرف پھونک مارے وہ نفخ ہوتی ہے، نون فا اور خا کے ساتھ، اور جہاں پہ نفاسات آیا ہے نفخ نہیں ہے، یہ فرق ہے پھونک مارنے کا۔ اب یہ آپ نے اس کا پس منظر سنا، پھر اب اس حدیث کو بھی مکمل آپ سن لیں، اس کے اندر جو مضمون ہے۔ اب راوی آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین ہیں، اور صحیح بخاری میں 5-6 بار یہ حدیث صحیح ہے، اور پھر مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی من یہود بنی زریق، آپ فرماتے ہیں کہ آقا پر جادو ہوا، اور یہ یہودیوں میں سے ایک یہودی جو قبیلہ بنی زریق سے تھا اس نے کیا، یقال له لبید بن العاصم، اس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ جب اس نے جادو کیا تو اب آقا پہ جو اثر ہوا اس کی وضاحت میں پھر آگے بھی قرآن سے بھی کرتا ہوں۔ اثر کیا ہوا؟ حتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ ان یفعل الشیء وما یفعلہ، اس کا اثر یہ ہوا جادو کا آقا پر کہ یخیل الیہ، کہ مصطفیٰ کو خیال آتا تھا، خیال، وہ خیال کیا آتا تھا کہ ان یفعل الشیء وما یفعلہ، کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے حالانکہ آقا نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ بس اتنا سا اثر ہوا اس جادو کا، اس سے زیادہ نہیں ہوا، بس خیال آیا کہ یہ کام میں نے کیا یا میں نے نہیں کیا۔ بولنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہ آقا نے بولا ہو اور صحیح نہ بولا ہو، اتنا۔ اور ایک اور حدیث پاک جو صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے اگلی اس کی وضاحت وہاں کر دی کہ یہ جو خیال آتا تھا کہ میں نے کیا یا نہیں کیا، یہ خیال کیا تھا، خیال بھی بتا دیا۔ کہتی ہے وہ خیال یہ تھا، تب آقا فرماتے میں فلاں زوجہ کے پاس گیا ہوں، پھر پتہ چلتا شاید نہیں گیا، یعنی اس معاملے میں خیال آتا یہ کیا یا میں نے نہیں کیا۔ شریعت کے معاملے میں ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جو شرعی معاملات تھے، احکام تھے، فرائض تھے، کوئی ایسی بات اس میں کبھی نہیں بھول ہوئی، بس اتنا اثر ہوا مصطفیٰ پر کہ بس کبھی خیال آتا کہ میں گیا، کبھی خیال آتا کہ نہیں گیا۔ اور یہ جو اثر ہوا آقا پہ، اس کا پتہ کسی کو بھی چل ہی نہیں سکا کہ مصطفیٰ کو کچھ ہوا ہے، یہ صرف مصطفیٰ کو خود پتا تھا۔ آج اگر آپ کے علاقے میں کسی کو بخار ہو، کسی کو نزلہ ہو، کسی کا ذہنی توازن ڈسٹرب ہو، جسم میں درد ہو، وہ نہ بھی بتائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے اسے کوئی مسئلہ ہے، اسے کوئی بیماری ہے۔ لیکن آقا پہ جو اثر ہوا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا، کسی نے اندازہ نہیں لگایا کہ یہ آقا کو بس خیال آیا کہ میں فلاں جگہ پہ گیا یا نہیں، یہ اثر تھا۔ اب بعض لوگوں نے، میں کیوں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، کچھ لوگوں نے اس کی نفی کی کہ جادو نہیں ہوا، یہ من گھڑت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جادو کی حقیقت بھی ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، آقا نے بتایا بھی ہے، قرآن مجید میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے۔ اب سنیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا، جادو کا اثر بھی ہوا، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، اس کو میں آگے ان لفظ یہ حدیث پوری سن لیں پھر آگے اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کتنا اثر ہوا کہ ان یفعل الشیء وما یفعل، خیال آتا میں نے کیا یا نہیں کیا، کیا ہوتا خیال آتا شاید نہیں کیا، نہیں کیا خیال آتا شاید میں نے کیا ہے۔ تو قالت، آپ فرماتی ہیں حتی اذا کان ذات یوم او ذات لیلۃ دعا رسول اللہ ثم دعا، کہتے ایک دن یا رات میں میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اس حوالے سے کہ مولا اس بیماری سے، اس مرض سے مجھے نجات دلا۔ آقا نے بہت زیادہ دعا کی اللہ سے۔ ثم قال، جب دعا کر لی آقا نے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے آقا نے یا عائشہ، تو فرمایا اے عائشہ، شعرت ان اللہ عز وجل قد افتانی فیما استفتیتہ فیہ، آقا فرماتے اے عائشہ جس معاملے میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے آج مجھے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے، سبحان اللہ، اس کا فتویٰ اللہ نے بتا دیا۔ وہ کیا ہے؟
आका फरमाते हैं जानी रजुलान फजलसा अहदुहुमा इंदा रासी वल आखरु इंदा रिजलिया। आका फरमाते अल्लाह ने मुझे उसका मसला समझा दिया, ये मेरे साथ क्यों हो रहा था। मैं लेटा हुआ था तो दो बंदे मेरे पास आए, ये दो फरिश्ते थे, एक जिब्रील थे एक मीकाईल थे, इंसानी शक्ल में आए। फकालल्लज़ी इंदा रासी लिल्लज़ी इंदा रिजलिया, जो सर की तरफ बैठा था, आका फरमाते उसने पांव वालों से एक बात की। वो क्या की कि माँ वाजा और राजो ने, जिब्रील ने कहा ऐ मीकाईल बता क्या मसला है इनको जो सोए हुए, आका सोए हुए थे। तो काला मतबूबुन, तो इधर वाले फरिश्ते ने कहा जो पांव की तरफ, उसने कहा इन पे जादू हुआ है। अब वो कह रहे आपस में, आका सुन रहे हैं, मतबूबुन जादू हुआ है। काला मन तब्बाहु, सर वाले तरफ जो बैठा फरिश्ता, उसने कहा कि किसने जादू किया है। काला लबीद बिन आसम, कहा कि जो लबीद बिन आसम है यहूदी, उसने ये जादू किया है। अब वो आपस में बोल रहे हैं और आका उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब पता चल गया क्या है, जादू हुआ है। किसने किया? लबीद बिन आसम ने। काला फी अय्य शैन, जिब्रील ने कहा किस शय पर जादू किया है, किसी न किसी शय पे होगा। तो काला फी मुश्तन व मुशाकतिन, तो पांव की तरफ वाले फरिश्ते ने कहा कि कंघी पर या फिर कंघी के जो दंदाने होते हैं उन पे जो बाल होते हैं उन पर किया है। वह रखा कहां पे है? वह जुफ्फे तलाता जाकारिन, जो नर खजूर का तन्ना होता है, उसका जो खोशा होता है, उसके अंदर इन चीजों को रखा गया है। फरमाया काला वह ऐना हुआ, कि ये कहां रखा गया है? काला फी बेरे अरवान, बेरे अरवान का भी कुआं था, उसमें रखा गया है, एक पत्थर के नीचे दबा कर इनको रख दिया गया। तो कालत, आप फरमाती है फाताह रसूलुल्लाह फी नासिन मिन असहाबी, हदीस पाक में इतना है कि मेरे आका अपने कुछ सहाबा के साथ उस कुएं पे तशरीफ ले गए। ये बात सारी सुन ली आका ने, और वो दोनों चले गए फरिश्ते। तो आका ने फिर, जो इमाम राजी ने लिखा है कि मेरे आका दो सहाबी को लेकर आका ने फरसला अली जान अलैहिस्सलाम, मौला अली को बुलाया, और तलहा को बुलाया। इन दोनों को लेकर मेरे आका उस कुएं के पास गए। जब वहां पहुंचे तो सुम्मा जा फकाला या आयशा, तो कअन्ना माहा नुकातुल हिनाए, आयशा जब मैं कुएं के पास पहुंचा हूं, वो जो कुआं था उसका पानी ऐसे था जैसे मेहंदी का रंग होता है। उस कुएं से पानी पीता कोई नहीं था, वो बेकार पड़ा हुआ था, उसका पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं था। उस कुएं के अंदर ये चीजें रखी गई थी ताकि कोई आए ही ना इस पे, और इसके करीब कोई ना। तो आका फरमाते हैं उसका पानी मेहंदी के रंग जैसा था। वला का अन्ना नखलहा रूस शयातीन, और उसके ऊपर दरख्त भी थे, और दरख्तों के तने ऐसे लग रहे थे जैसे शयातीन के सर होते हैं। इसका माहौल भी ऐसा बना हुआ था वहां पे। कुल तो या रसूल अल्लाह, अर्ज किया मैंने आका से, कहा फहल्ला अहरकता हूं, आका आपने उन दरख्तों को, इन सारी चीजों को जला क्यों नहीं दिया? काला ला, आका फरमाते हैं नहीं, मैंने नहीं जलाया। क्यों नहीं जलाया? अम्मा आना फकद आफानी अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ने मुझे इस बीमारी से चूंकि निजात अता फरमा दी जब मैं पहुंचा हूं, और वो चीजें निकाली है, और 11 गिरहें थी, 11 आयतें पढ़ता गया हूं, और गिरहें खुलती गई, और मेरी तबीयत हाशाश पेशाश होती गई है। अल्लाह ने मुझे अफियत दे दी इस बीमारी से, इस जादू के असर से। थोड़ा सा असर था वो भी खत्म हो गया। आका फरमाते जब मैं बिल्कुल अफियत में आ गया हूं, वकरह तो अन उसीरा अलन्नास मिनहु शर्रन, आका फरमाते हैं कि मैं लोगों में शर और फितना फैलाने को अच्छा नहीं समझता, इसलिए मैंने किसी और को ये बताया ही नहीं, बल्कि उस यहूदी का नाम भी आका ने किसी को नहीं बताया, इसने जादू किया। मैं तो बिल्कुल आफियत में आ गया हूं, अब अगर लोगों को बताऊंगा कि फलां ने जादू किया, ये किया, लोग खौफ में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि जब नबी पर कर सकता है तो बाकियों पर भी कर देगा। फरमाया कि अब औरों को नहीं बताया, शर और फितना ना फैले, ये बात और ना फैले। लेकिन फरमाया अब अगर ये दो सूरतें फरमाया पढ़ते रहोगे, जादू करने वाला जितनी कोशिश करे तुम पे उसका असर हो ही नहीं पाएगा। हाल उसका बता दिया मेरे आका ने। तो मेरे आका पर जादू हुआ, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन पर जादू का असर हुआ। वो कुरान उसकी भी विधात करता है, और मुस्तफा के जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि युखज्जिलु इलैहि, अब यही लफ्ज जो है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। ये सूरत ताहा है, और सूरह ताहा की आयत नंबर 65 से लेकर तो आयत नंबर 70 तक ये 5 आयतें हैं जो
موسیٰ علیہ السلام کے اس جادو کے حوالے سے اس کی وضاحت کرتی. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کہنے لگے موسیٰ سے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، اے موسیٰ کیا تم پہلے اپنی شے ڈالو گے جادو کے لیے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا پھر ہم اپنی چیزیں ڈالیں. قَالَ بَلْ أَلْقُوا، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے تم پہلے جادو کر لو اپنا جو کرنا ہے تم نے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو جو انہوں نے جادوگر نے اپنی چیزیں ڈالی کیا تھیں؟ وہ رسیاں تھیں اور ان کی کچھ لاٹھیاں تھیں. يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، اب ان رسیوں اور لاٹھیوں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا، یعنی موسیٰ پر جو اثر ہوا اس کے لیے لفظ ہے يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، اور یہی لفظ آقا کے لیے استعمال ہوئے ہیں يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، کہ خیال آتا تھا کہ کام کیا یا نہیں کیا، بس اتنا سا اثر ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام پر کیا اثر ہوا اس جادو کا کہ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، کہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کا اثر یہ ہوا کہ خیال آیا آپ کو کہ شاید یہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، دوڑتی ہوئی نظر آئی. فأوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا ان کو بھاگتا دوڑتا دیکھ کر. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قلنا لا تخف، اے موسیٰ خوف مت کھا، انک انت الاعلی، غالب تو ہی آئے گا، ان میں تو ہی غالب آئے گا. اللہ نے فرمایا تو وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، وہ کہ یہ جو تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ ذرا پھینک، آپ نے پھینکی تو آپ کی لاٹھی نے ان سب کے جتنے بھی وہ چیزیں دوڑ رہی تھی سانپ بن کر ان سب کو نگل گئی. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اے موسیٰ غلبہ تیرا ہی ہوگا. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی ان کے جادو کرنے کا ذکر آیا ہے، جادوگروں کا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پہ اثر ہوا صرف اتنا ہوا کہ آپ کو خیال آیا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. ادھر بھی آقا کو فقط خیال آیا کہ مجھے وہ کام میں نے کیا یا نہیں کیا. تو کلیم اللہ پہ اتنا اثر ہوا ہے کہ انہیں دوڑتی ہوئی نظر آئیں چیزیں، تو حبیب اللہ پہ کیا اثر ہونا تھا. اس لیے جادو کرنے والے نے کیا لیکن جو اثر تھا مصطفیٰ پہ وہ نہ ہونے کے برابر ہوا. اگر ایسا ہو جائے تو پھر شریعت میں مسائل پیدا ہو جائیں. اگر وہ عقل پہ اثر کر جاتی اور شریعت کے حکام میں مسائل پیدا ہوتے، پھر کوئی کہتا یہ بات جو مصطفیٰ نے کی پتہ نہیں جادو کے اثر میں کی ہے یا جادو کے اثر کے بغیر کی ہے. اس لیے مصطفیٰ کے قول پر کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کبھی مصطفیٰ نے غلط بات کر دی ہو معاذ اللہ، یا پھر کوئی ایسا کام کر لیا جو نہیں کرنا تھا کر لیا، جو کرنا تھا نہیں کیا. ایسی بات ہوئی ہی نہیں، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتا ہے اے حبیب میں خود تیری حفاظت کرنے والا ہوں. اس لیے یہ اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں اگر کوئی کہ یہ مانتے نہیں اس بات کو. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ نہیں ہوا، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھی کرنے والے نے کیا اور اس میں حکمت یہ تھی تاکہ یہ عمل ہو اور اس کا توڑ مصطفیٰ اپنی امت کو بتا دے. اس کا حل آ گیا. دو صورتیں فرمایا کہ معوذتین، جو یہ پڑھتا ہے جادو کا اثر اس پہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جس پر ہو چکا ہو یہ پڑھے اس کا اثر وہ ختم ہو جائے گا.